محفل کے روح رواں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بھی یہ حربہ اپنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی شخص کو غلط نام سے پکارو تب بھی وہ دیکھتا ہے پنورکا کہ مجھے کون پکار رہا ہے. اور شاید یہ ایسا لمحہ تھا جب 2 بار کہنے کے بعد جناب عقیل رضوی صاحب سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں، میں وہ ہوں. آپ کون ہیں یہ بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کو سب جانتے ہیں آپ کون ہیں. اور اس زمانے میں اگر موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ سب سے بڑے ناقد اردو کے اگر کوئی موجود ہیں، اور ان کے پاس تو ایسے ایسے ریکارڈس ہیں. جب بی اے کی اگر بات کریں، بی اے بہت لوگوں نے پاس کیا ہوگا، لیکن بی اے اردو میں کرنے کے بعد صرف ٹاپ کرنا نہیں بلکہ ساری فیکلٹیز میں ٹاپ کرنا اور ایسا مقام حاصل کرنا جو آج تک نہیں ریکارڈ توڑ پایا ہو، تو ایسے مقام تو آپ پہلے حاصل کر چکے ہیں. آپ کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ریکارڈ آپ نے بنایا وہ ریکارڈ تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ناموں کا ایک ہجوم صحیح میرے آس پاس ہماری زندگی میں بہت سارے نام آیا کرتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ناموں کا ایک ہجوم صحیح میرے آس پاس دل سن کے ایک نام دھڑکتا ضرور ہے، اور وہ نام ہے جناب سید محمد عقیل رضوی صاحب کا، جو کہ ادبی حلقے میں عقیل رضوی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں. سیدھے ان کے حاضر ہوتے ہیں ان کے دربار میں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر اگر آپ کی طرف سے بھی چند موتی ہمیں مل جائیں گے تو ہماری وہ جائیداد ہماری جاگیر ہوگی. بہت ادب کے ساتھ گزارش ہم سب کو اپنے خطاب سے نوازنے کی زحمت گوار کریں. اکثر ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہوتی ہیں اور جب ان بزرگوں تک ہم پہنچتے ہیں جن کو آخر میں سننا ہوتا ہے، تو لوگ گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تک کسی نے گھڑی نہیں دیکھی آپ کو دیکھ کر، کیونکہ یہ گھڑیاں ہمیں کہاں ملیں گی. اب ایسی گھڑیاں ملتی کہاں ہیں زندگی میں جب آپ جیسے لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے. اس لیے آپ کے لیے کوئی وقت کی پابندی، کوئی قید نہیں ہے جب تک آپ جائیں. حضرات، یہ اس مقالے کا عنوان ہے سردار جعفری کی شاعری کا تدریسی ڈھنگ کا ایک مطالعہ. اس مقالے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ سردار جعفری اس طرح کی شاعری کرتے تھے جیسی کہ ان کی شاعری ہے، بلکہ یہ سردار جعفری کی شعری تخلیقات کو ایک آزاد طرح سے سمجھنے کی کوشش ہے. فراق صاحب انہیں ہنسیا، ہتھوڑے اور کدال کا شاعر کہتے تھے، اور یہی سمجھاتے بھی تھے لوگوں کو. اور پھر بھی کی ترقی پسندی صرف نعرے بازی اور چند مخصوص سیاسی خیالات کی شاعری رہی ہے. چونکہ وہ انگریزی کے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا، یہ بات پوچھی کہ اگر واقعات کی کا بیان آپ کے خیال میں نعرے بازی ہے تو انگریزی کے بہت سے شاعر ایسے ہیں، ان کو نکلوا دیجیے کورٹ سے، کیوں رکھتے ہیں آپ اسے؟ وہ جو بڑی مشہور آپ سبھی نے پڑھی ہوگی، کینن ٹو رائٹ آف دیم، کینن ٹو لیفٹ آف دیم، باڈیڈ اینڈ تھنڈرڈ. یہ کیا ہے بھائی؟ جو ہے آپ اس کو کورٹ میں رکھے ہیں، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، یہ نعرے بازی کیا ہوئی بھائی؟ تو ہم جو حالات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اپنے جذبے کے ساتھ، اور آپ اس کو نعرے بازی بتاتے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے، رجس کی آواز، بادلوں کی گرج، طوفان کی سزا، یہ نعرے بازی ہے. یہ جعفری صاحب کو مثلا میں نے پڑھا کہ جس کو سن کر پہاڑ آتے ہیں سبز ماتھوں پر برف کی کلگیاں جمائے، سمندر آتے ہیں راج ہنسوں کو روپ دھارے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا ہے. تو پھر شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ سب پروپیگنڈا ہے. یہ عجیب و غریب تصور اردو میں اور خاص طریقے سے ترقی پسندوں کے خلاف شروع ہو گیا، اور تھا پہلے بھی اور اب بھی. تو جعفری کے یہاں میں نے جو لکھا ہے اس میں 6 طرح کی تقریباً سیڑھیاں ہیں جو ان کی شاعری کو پیش کرتی ہیں. اگر میں 6 تو نہیں بیان کروں گا، میں 2-3 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہ عرض کرنا ہے. ہم جذب کے عالم میں ہیں اس لیے بھول گئے بہت سی باتیں. تو چلتے ہیں ان کے پہلے شعری مجموعے پرواز مطبوعہ 1944 کے ساتھ. پرواز اس وقت سردار جعفری کی گرد و پیش ہونے والی زندگی اور شاعری کی جو کچھ اردو کی روایتی غزل، کچھ رومان، کچھ حقیقت اور اردو میں ہونے والی نظم نگاری کے رنگ و آہنگ کے ساتھ چلتی رہی، جس میں اس وقت کے لیے شعری تجربوں، نئی بافت،
نئی زندگی اور اس وقت کی فکری صعوبتیں اور تجزیے نیز خیالات کی نئی اظہاریت کا پرتو ہے۔ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جس میں الگ الگ لکھنوی اور دہلوی فکر و فن، الفاظ اور گرد و پیش کے نئے خیالات کو انگیز کرنے کی صورتیں نظر ملیں گی، اور یہی صورتیں مسائل حیات کے ساتھ ان کی شاعری میں بکستی چلی جاتی ہیں۔ بکستی ان کے لیے میں پڑھا ہوں مدرا راکشا صاحب کی، وہی ہے جو وکست اسے آپ کہتے ہیں، وکست۔ تو ہم اردو والوں نے اس طرح سے چیزوں کو اپنے طرف سے بنا لیا ہے، اور یہ ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ ہم اردو اس کو کہتے ہیں جو ہم آپ سب بولتے ہیں، اور اس لیے ہم کبھی ہندی اردو کے اس طرح کی بات نہیں کریں گے کبھی نہیں، تو اس لیے مجھے معاف کریں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت تک حاجی آزاد مولوی اسماعیل کی نظم کی سطحیں بیٹھ چکی تھی، اور اردو شاعری خصوصاً نظم اپنے پر و بال کھول رہی تھی۔ اقبال، جوش، چکبست کا رنگ اور آہنگ اردو نظم نگاری اور شاعری کی پسندیدہ متحرک اور اپنے گرد و پیش کا رنگ سمجھا جاتا تھا۔ منظر نگاری، سماجی حالات اور ہر طرح کے تذکرے، سیاسی صورتحال وغیرہ سب کچھ شاعری خصوصاً نظم نگاری میں اپنی صورتحال کے اظہار کے ساتھ تیزی سے داخل ہو رہی تھی، اور ترقی پسندی کے ساتھ انگریزی حکومت کے خلاف بھی ایک بلند آہنگ نظموں میں پیدا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ نئے تغزل کی رنگ آمیزی بھی جھانکتی نظر آتی تھی۔ تو سردار جعفری کی شاعری یوں نمودار ہونے لگی: یہ مال روڈ، یہ گرمی کی شام کیا کہنا، وفور جلوے دیدار عام کیا کہنا، دلہن کی طرح سے آراستہ دکانوں پر جوانیوں کا حسین ازدحام کیا کہنا، کوئی ہلال، کوئی ماہ، کوئی مہر مبین، کوئی تمام، کوئی ناتمام کیا کہنا، مچل رہی ہے جوانی، ابل رہی ہے شراب، نگاہ شوق ہے پھر تشنہ کام کیا کہنا۔ لکھنؤ کی شام ان کی ایک نظم ہے، اس میں یہ پرواز میں شامل ہے۔ پھر خالص غزل اور جمالیات کا مزاج والی غزلیں ہنسیہ ہتھوڑا اور کدال والی شاعری میں ہی سے برآمد ہوتی ہیں۔ حسن کی رنگی ادائیں کارگر ہوتی گئیں، عشق کی بے باکیاں بے باک تر ہوتی گئیں، لب ہلکے سے تبسم کی مٹھاس آتی گئی، زندگی کی تلخیاں شیر و شکر ہوتی گئیں۔ میں نے خاص طور سے ایسے مصرے اور ایسے اشعار لیے ہیں کہ جن میں ہنسیہ ہتھوڑا کدال کا ذکر نہ آئے۔ یہ عجیب وہ ہے کہ ترقی پسندوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، اور آج بھی ہے کسی نہ کسی شکل میں، کہ ان کے ہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی حسن کا تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ سردار جعفری کی نظموں میں حسن کا وہ تصور ہے کہ جو بڑے بڑے جمالیات کے ماہرین تغزل نہیں پیش کر پاتے ہیں، اور بہت سی مثالیں میں نے لکھ رکھی، مگر میں سب سناؤں گا نہیں آپ کو۔ نظموں کا یہ ایک متوازن اور ٹھہرا ہوا طریقہ اور لہجہ تھا جس کے ساتھ اختر شیرانی بھی اپنی نظموں اور طریق شاعری کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ گو اختر شیرانی کی شاعری میں ایک طرح کا نجی پن تھا، مگر نظم نگاری کے اس نئے رنگ کو بدلنے میں اختر شیرانی بھی ترقی پسندوں کے بہت کچھ ساتھ تھے۔ اور پھر سردار جعفری کی فکر میں زمانے کی گردشیں اور وقت کی آواز نیز اظہاریت کی درستیاں تیز تر ہونے لگیں، الفاظ بھی پیکر بدلنے لگے، کہیں جارے اور کہیں نرم رو۔ انہیں ایک نئی زندگی اور اس زندگی کے قرب کی ایک نئی آہٹ اور آثار ملنے لگتے ہیں۔ اس نئی پر ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کا جو پیٹرن بدل رہا ہے تو حسن کا بھی پیٹرن یا طریقے بدل رہے ہیں، اس کا اظہار بار بار جعفری کے ہاں ملتا ہے۔
تو اس پر بھی نظر رکھیے، صرف ہنسی ہتھوڑے پر نہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش ایک نئی بدلتی ہوئی دنیا اور زندگی دیکھنے لگتے ہیں۔ یہیں سے سردار جعفری کی شاعری میں رومانیت جیسے حقیقت کی زندگی کے محسوسات اور تجدید کو اپنی فکر اور شاعری محور بنانے لگتے ہیں۔ سردار جعفری اپنے گرد و پیش اسی تپتی ہوئی سائقہ بردوش زندگی اور دنیا کے اسیر اور حریف ہو جاتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھ کہ نکلا ہے کون لے کے کدال، زمیں سے خون کا چشمہ ابھرنے والا ہے، کٹنے والی ہیں مگر غم کی بھیانک راتیں، باموں در پر نظر آتے ہیں سحر کے آثار۔ یہ باتیں 1939 میں کہی جا رہی ہیں جب دوسری جنگ عظیم کی ابتدا ہونے والی ہے۔ ترقی پسند ادب کی انجمن کا سنگٹھن ہو چکا تھا اور سجاد ظہیر اور صبط حسن، اختر رائے پوری، مجاز وغیرہ انقلاب، شہ کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں جیسی نظمیں لکھ رہے تھے۔ سردار جعفری اور ان کے گرد و پیش کی دنیا یوں محسوس کر رہی تھی۔ فضاؤں پر ایک بے خودی چھا رہی ہے، گھٹا بال کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ تمام ملک اور کائنات میں جیسے ایک بھونچال کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ گہری بہت شکن ہے جبین حیات کی، ابروئے کائنات پہ ہے بجلیوں کی ضو، یہ وقت کے کھنچے ہوئے خنجر کی دھار ہے، یہ بانکپن نہیں ہے عروس ہلال کا، فولاد کی گرج ہے یہ آہن کا شور ہے، نغمہ نہیں ہے شاعر نازک خیال کا۔ اس وقت کی جو فضا ہے، ابھی ہمارے بزرگ جناب جسٹس صاحب شاید یاد کرتے ہوں، اس وقت جب جنگ شروع ہوئی 39 میں، غالباً 2 یا 3 ستمبر 39 تھی۔ یہ 1939 کا وقت ہے جب عالمگیر جنگ دنیا کو چاروں طرف سے گھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت سردار جعفری کی شاعری کا یکایک ایک تیز کروٹ بدلتی ہے اور پھر نظم، ارتقاء، انقلاب، انتظار نہ کر، جنگ اور انقلاب جیسی نظمیں وجود میں آتی ہیں۔ ان نظموں کے نیچے 1939 اور 40 لکھا بھی ہوا ہے، اور پھر اس طرح کے اشعار ملنے لگتے ہیں: طیارے ہیں پر فشاں ہوا میں، بمبار گرجتے ہیں فضا میں، توپوں سے دہل رہی ہے دنیا، ایک آگ میں جل رہی ہے دنیا، بے رنگ حیات زندگانی، دنیا ہے کہ تاجروں کی بستی، مہنگی ہے حیات موت سستی۔ اور پھر یہیں سے ایک آہنگ انقلاب ہر طرف سردار جعفری کی شاعری میں گونجتا نظر آتا ہے: اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، بڑھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو برف کی طرح ہنستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے۔ یہاں سے تھوڑا ہے یا کیا ہے؟ اور جو بڑے ماہر جمالیات ہیں میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ، یہ اشعار، یہ آہنگ کیا جمالیات سے الگ کوئی وہ ہے؟ ہنسیا تھوڑا جس کو کہتے ہیں ہم؟ اچھی بات ہے، چھوڑتے ہیں، آگے کرتے ہیں۔ رقص کر اے روح آزادی کی رقصاں ہے حیات، خون کی بو سے مشام زندگی مخمور ہے، گولیوں کی سنسناہٹ سے فضا معمور ہے۔ اور پھر شاعری کی یہ آواز اور سوچ قدم قدم پر سردار جعفری کے ہاں گونجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے میں شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، تیرگی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو، جیسی والہانہ غزل کہنے والے فراق صاحب زمانہ، وقت، حالات اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے بھی سردار جعفری کی شاعری کو ہنسیاں ہتھوڑے اور کی شاعری بتاتے ہیں۔ شاید اس وقت کے تمام غزل گو وقت اور حالات کی ضرورت کو چھوڑ کر اس طرح سوچتے تھے، اگرچہ وقت اور زمانہ انہیں اقبال کی زبان میں بتاتا جا رہا تھا۔ اقبال کا مصرع ہے: جو تھا نہیں ہے
جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ تو زمانہ آگے بڑھتا ہے، جس طرح کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں اس کا آنا ہمارے ادب اور ہماری شاعری میں لازمی ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کبھی۔ مگر متغزلین خالی ہے شیشہ اور پیے جا رہا ہوں میں، کتنا ہنسی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، جگر صاحب کی غزل ہے یہ۔ مل گئے ہوں گے کہیں حسرت بھرا دل اور آپ، خواب میں دیکھا ہے ایک افسردہ محفل اور آپ گھبرائیں نہیں، نظروں کو دھوکہ ہو گیا، ایک ہی صورت کے ہوں گے میرا قاتل اور آپ۔ اور یہ لکھنؤ کے بہت اچھے اور بہت بڑے شاعر کا شعر ہے، جس کو لوگ بڑا نہیں مانتے لکھنوی، وہ ہوگا ان کا اپنا۔ اور یہ ہیں ثاقب لکھنوی، جن کے 2 شعر آج تک اردو ادب نہیں بھول پایا اور کبھی نہیں بھول پائے گا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، یا باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ثاقب کا یہ شعر کبھی کوئی نہیں بھول سکتا۔ مجھے معذرت چاہتا ہوں اور معاف کریں مجھے بعض حضرات، ایک زمانے میں یہ تحریک چلائی گئی کہ ثاقب بیچارہ چونکہ پولیس میں نوکر تھا، اس لیے وہ کیا شاعری کرے گا، یہ تو مولانا صفت حسن اس کو لکھ کے دیا کرتے تھے اور اپنا نام چھپانے کے لیے یہ اس کے نام سے چھاپتے تھے۔ آج کوئی بتا دے کہ بھئی اور کیا ہے مولانا صفت حسن کی شاعری میں۔ تو اس طرح کی باتیں ہم اردو والوں کو بہت مزہ آتا ہے، بیٹھک بازوں کو خاص طریقے سے، جہاں بیٹھے آتے بھائی وہ آ رہے ہو کچھ نہیں، وہ فلاں کا شعر ہے بھائی، اور کیوں نہیں کہتے بھائی، اور بہت سے ہم موجود تھے لوگ، انہوں نے کیوں نہیں کہا۔ صفی کے بھی 2-4 شعر مجھے یہ عجیب بدنصیبی اس شاعر کی ہے کہ صفی جیسا شاعر آج اس کا دیوان تک نہیں ملتا کسی کو۔ ایک ممتاز حسین جون پوری تھے بیچارے، انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے صحیفۃ الغزل کے نام سے مشکل سے 50 شاید غزلیں اکٹھا کی ہوں، ان کے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا کہ ان کا دیوان اور ان کی تحریر کہاں گئی، اتنا بڑا شاعر تھا وہ، اور یقیناً بڑا شاعر تھا۔ خیر یہ تو ہم اپنے رو میں کہہ جاتے ہیں بہت سی باتیں۔ ادھر سردار جعفری اور ان کے ہم خیال زمانہ، حالات اور زندگی کی بدلتی ہوئی صورتوں پر نظر رکھ کر کہہ رہے تھے، شفق کے نور سے روشن ہے محرابیں فضاؤں کی، ثریا کی جبیں زہرہ کا عارض تمتماتا ہے، پرانے سال کی ٹھٹری ہوئی پرچھائیاں سمٹی، نئے دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے، نئی زندگی۔ مسرت کے جواں ملاح کشتی لے کے نکلے ہیں، غموں کے ناخداؤں کا سفینہ ڈگمگاتا ہے۔ تو پھر آگے بڑھو اور زندگی کو کے پرانے حالات کو بدلنے کی فکر کرو۔ کعبہ و دیر و کلیسا کی بجھا دو قندیل، ہر طرف مشرق و مغرب میں اجالا، یہ سردار جعفری کا شعر ہے۔ کعبہ و دیر و کلیسا کی بجھا دو قندیل، ہر طرف مشرق و مغرب میں اجالا کر دیں، رنگ بھر کر کے بنائیں وہ نئی تصویریں، کابش مانیوں بیضات کو حیراں کر دیں، مسند ایس شاہوں کو اٹھا دیں چل کر، مور بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دیں۔ آخری مصرع اقبال کا ہے۔ اور اسی طرح کی مزید باتیں، اور پھر سردار جعفری کے ساتھ وقت اور نئی زندگی کے ساتھ لے کر چلنے والے تمام شاعر اور مفکرین پیش ان کے ساتھ چلنے لگے، اور زندگی ذہنی اور ان کا ذہنی ارتقاء ان کے ساتھ ہونے لگا۔ دوسری نظموں کا ایک ریلا اس طرح کی دوسری نظموں کا ایک ریلا سردار جعفری کی نظموں اور طریقۂ اظہار میں داخل ہوتا ہے، جس میں جنگ اور انقلاب، سامراجی لڑائی اپنے قدم بڑھاتی چلتی ہے۔ تو نظم سامراجی لڑائی کے کچھ اشعار سردار جعفری کے دیکھتے ہیں۔ بدلے ارض و سما کے تیور ہیں، شعلہ فشاں فضا میں خنجر، ہر سمت بپا ہے قتل و غارت، طیارے ہیں پر فشاں ہوا میں، بمبار گرجتے ہیں فضا میں،
توپوں سے دہل رہی ہے دنیا، ایک آگ میں جل رہی ہے دنیا. ہاں میں سمجھ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا. شرمندہ ہیں دیکھ کر یہ لشکر چنگیز و ہلاک وہ سکندر. ہاں بھائی اب کیا کریں، آپ لوگ پڑھ نہیں دیتے تو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہم نے اسی لیے تمہید میں یہ بات کہی تھی کہ شاید آپ لوگوں کو کچھ اثر ہو، مگر کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو باتیں چل رہی ہے کہ ایک آگ میں جل رہی ہے دنیا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ سوال صرف سردار جعفری کا اپنا خیال نہیں، محض شاعری کے لیے بھی نہیں. یہ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں جو ایسے حالات اور دور سے گزر رہے ہیں. پرواز مجموعے میں اس موڈ کی اور بھی کئی نظمیں ہیں جن میں جعفری صاحب کی چاروں طرف پھیلی ہوئی اس زندگی اور فکر کی ایک وسیع فضا نظر آتی ہے، جس میں انسانی زندگی کی بے بسی اور بے یقینی اور زندگی کے ہر موڑ کی بے بصری کا اترا ہوا چہرہ ابھرتا نظر آتا ہے. جہاں مجبوریاں ہر طرف تکتی سی ہیں جو خاص طور پر اور عہد حاضر کی تقریب کے دیوتاؤں کا اظہار کرتی ہیں. ان کی اس دور کی سب سے انقلابی اور سب سے مشہور نظم، اور غالباً سردار جعفری کی تمام نظموں میں سب سے مشہور نئی دنیا کو سلام. اب ظاہر ہے کہ نئی دنیا کے سلام پر کیا باتیں کریں گے، آپ کہیں گے بہت وقت ہو رہا ہے، ابھی ہم کو مشاعرہ کرنا ہے، تو اس لیے مجبوری ہے ہم چھوڑے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کبھی ملیں گے ہم لوگ. جی ہاں جی، وہ ہے السلام اثر صاحب نے جو لکھا وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اثر صاحب کا کوٹیشن ہے میرے پاس. افسوس کہ ہم نے بہت اچھی چیزیں لکھی تھیں، مگر اب آپ لوگ نہیں سننا چاہتے تو نہ لکھیں. بھائی اسی میں کہیں ہے، اثر صاحب کا ہے اس میں کوٹیشن. پھر یہ نظم انسان کی ارتقائی صورتوں کی طرف قاری اور سامع کو متوجہ کرتی ہے کہ آج کا انسان کہاں پہنچ رہا ہے. ارتقائی صورت انسان کی کیا ہے آج؟ سوار دوش کہکشاں پہ ہو رہا ہے آدمی، توہمات کی سیاہی دھو رہا ہے آدمی، خوشی کے مے میں اپنے غم ڈبو رہا ہے آدمی. یہ آب و خاک و بات کا جہاں بہت حسین ہے، اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے. بڑی اچھی نظم تھی. اگر اب آپ لوگ سننے کی تیاری ہے تو میں کیا کروں، اچھی بات ہے. شکریہ آپ کا.